میرا پروجیکٹ بہت لمبا چوڑا اچھا بہترین اللہ کے ہاں سرخرو ہونے والا پروجیکٹ ہے. میں نے اپنے پروجیکٹ کو کسی بھی وقتی جوش اور ان چیزوں کے اوپر نہیں رکھا. مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں. میں تو ایک بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ جو ہجرت میں کرواتا ہوں نا وہاں پر، یہ اس لیے کہ آپ چھوڑ کر 2 دن کے لیے آئیں تو صحیح، آپ چھوڑے تو صحیح، آپ کو دنیا سے محبت سے کٹے تو صحیح، لیکن آپ نے اپنے پہلے اتنے پلان بنا رکھے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہجرت کا پلان ہم نے نہیں کرنا، باقی ہمارے پلان ہے، فلاں مر گیا، فلاں جی پہ، فلاں مہمان، فلاں شادی تو آتی رہے. میرے پاس بھی سارے کام ہیں، میں بھی بہن بھائیوں والا ہوں، مرگ بیاہ شادیاں میرے اوپر سوار رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بیماریاں تو سب سے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں، وہ تو روز میرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. ایک ہفتے میں 7 دن ہے، 14 دفعہ بیمار ہوتا ہوں. تو یہ بات دیکھیں کہ 2:30 بجے اٹھتا ہوں، صبح 2:30 بجے میں اٹھتا ہوں، اور بعض اوقات مجھے سوتے سوتے 11 بج جاتے ہیں، لیکن پھر اگلے دن 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں. ایسا بھی ہوا کہ 1 بجے سویا ہوں، ایسی ایمرجنسی گھروں کے اندر ہوئی کہ مجھے 1 بجے واپس آنا پڑا، لیکن آ کے پھر 2:30 بجے میں اٹھ گیا. میں نے پھر درس دیا، پھر جمعہ پڑھایا، پھر سارے کام کیے. اور بیماریوں والوں کو پتا ہے ڈاکٹروں کو کہ میں کتنا ہوں. کیوں میں یہ اس لیے نہیں کہتا میں مظلوم ہوں، غلط بات ہے. میں مظلومیت کے لیے نہیں آپ کو بتاتا، نہ ترس کھانے کے لیے کہتا مجھ پہ ترس کھائیں، نہیں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ تو تندرست ہیں، آپ تو بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں. میری بھی جائیدادوں کی اتنی رولیں ہیں جتنی آپ کے ہیں. میرے ہاں بھی مرگ بیاہ شادیاں ایسی، میرے ہاں بھی دنیاوی جو ہے مصیبتیں آتی ہیں بھائیوں بہنوں کی طرف سے، لیکن اللہ کو تو راضی کرنا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ مجھے گر بتایا تھا مولانا صاحب نے، یہ گر بتایا تھا. ایک ہمارے سید محمود سرو سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی امیر تحریک تھے، انہوں نے. پھر ایک حکیم عبد الوحید سلیمانی رحمہ اللہ تعالی امیر پنجاب سے، انہوں نے. ان بزرگوں کے پاس میں نے، بزرگوں سے صحبت آتی ہے نا، جب آپ نے آنا ہی نہیں تو آپ کو کیا آنا ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا، میں نے کہا استاد جی کوئی کام نہیں ہوتا. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ ڈاکٹر کفایت اللہ مرحوم بھی تھے، تو مجھے کہتے کاشف بات یہ نہیں، کام سب کے ہیں، صرف اللہ سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ میں آپ کو ترجیح دینا چاہتا ہوں، مجھ سے عملی طور پہ یہ کام سر انجام کروا لیں. یا اللہ مجھے آپ کو ترجیح دینی ہے، یا اللہ مجھے ترجیح دینے میں مجھے قوت دیں، یا اللہ میرے دل کو مضبوط کریں، یا اللہ میرے دماغ کو مضبوط، اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، یا اللہ یہ ساری چیزیں حاوی ہو رہی ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میں بھی ویسے ہی خوف زدہ رہتا ہوں، یا اللہ آپ پلیز میری مہربانی کریں، میں نہیں چاہتا، میرا آپ سے بڑا عشق ہے، آپ وحدہ لا شریک ہیں، آزمائش مجھ سے اٹھائی نہیں جانی، مصیبت میں اٹھا نہیں سکتا، درد میں اٹھا نہیں سکتا، پر میرے اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ چاہیں تو ان کو سب کو پیچھے کر کے وہ کر دیں اور ان کو بھی پھر بابرکت کر دیں. آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں اپنے بل بوتے پر، اور اس میں شیطان نے آپ کو پہلے پلان بنا کر دیے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہی نہیں ہیں حقیقی طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کہتے ہی نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں پڑھدا ہاں، میں کہا پڑھدا ہی ہوں نا، تو کیڑا ماندا وا، جس سے پوچھ لو پڑھدا ہاں، میں کہا تم ماندا نہیں، پڑھدا تو ہے، بڑا پڑھیا جی، میں کہا پڑھی جاؤ جی، ساڈے بھی اتنے پڑھائی جا، پڑھی جا، بیٹھا لگا تو اسے کام نو لگا رہے، اللہ کہتا پڑھی جا جی. 313 واری حسبنا اللہ ونعم الوکیل کچھ نہیں بنیا. میں کہا دیکھ رسول اللہ نے فرمایا چکھا جل گئی، قوم کھڑی، پارلیمنٹ کھڑی، فوج کھڑی، ایک تنہا ابراہیم، بیوی ادھر کھڑی ابراہیم کو دیکھے، لوط علیہ السلام بھتیجا بھی ایمان لیا وہ بھی کھڑا دیکھے، 3 بندے مسلمان، باقی ساری قوم، ابا ماں بہن بھائی چاچے تائے برادری رنگ سب کھڑے، ایک ابراہیم مطمئن اللہ کے ذکر میں مگن. حضور نے فرمایا جب اٹھا کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کر کے پھینکا آگ کے اندر، تو ابراہیم کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ابراہیم جا رہے ہیں اس کے اندر، آگ کے اندر، سٹیڈیم آگ کا بنایا ہوا ہے، سٹیڈیم جس طرح یہ فیفا کلب کا بنا ہے، ایک ابراہیم 30 لاکھ کا مجمع، آگ میں بادشاہ بیٹھا ہے، ایک ہی دفعہ کہا ہے اس نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ادھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی آواز آئی ہے، ادھر سے ندا ابراہیم کو نہیں آئی، ادھر سے ندا مخلوق کو خالق نے یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، میرا ابراہیم آ گیا. ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر کہا
زندگی میں کبھی مجھے مشکل پیش آئے تو مجھے اتنا ایمان دے دے جس کی تاثیر زبان ابراہیم کی طرح کی ہو جائے کہ میں ایک دفعہ ہی تجھے کہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میں ایک دفعہ ہی کہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، مچھلی نے نکال کے باہر پھینک دیا، ایک دفعہ کہا رب انی مسنی الضر یا ارحم الراحمین، اللہ نے نجات دے دی مرض سے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، فرمایا ہم تیری مدد کے لیے حاضر ہیں۔ یعقوب نے ایک دفعہ کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ نے کہا ہم حاضر ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تسبیحاں نہیں پڑھی، تسبیحاں نہیں پڑھی، تسبیحاں نہیں، ایت کریمہ دا 1.25 لاکھ واری تسبیحاں نہیں پڑھی، تسبیحاں نہیں پڑھی۔ یہ ہے اصل رولا، یہ اندر نا یہ 313 بار پڑھتا ہے، میں نہیں اس کو پڑھنے دیتا 313 بار، میں ایک دفعہ کہتا ہوں۔ میں تو پیشاب کرنے کے لیے اٹھ کے پیشاب کرتے جاتے ادھر کرتے کرتے اپنی پڑھ کے تو واپس آ کر اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں، میری تو بات پوری ہو جاتی، میں سو جاتا ہوں دوبارہ، ایک دفعہ ہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی، یا اللہ یہ میری مرغیاں انڈے نہیں دے رہی، ان کو انڈے دینے کی توفیق عطا فرما۔ سو جاتی مرغیاں میری انڈے دیتی تو آج سے انڈے دینے لگ جاتی، یا اللہ میرے وہاں وہ جو ہے نا میرے پتے ان کو دیمک لگ گئی، ہاں جی، چھوٹے چھوٹے یونس بن عبید کہتے تھے ہر کام اللہ کو کہنا ہے، اللہ جی پکھا خراب ہو گیا کون ٹھیک کرنے آئے گا، آپ نے ٹھیک کرانا ہے، یا اللہ موٹر پمپ پہ پانی دینا چھوڑ کے اس کو ٹھیک کر دیں۔ تینوں چیزیں کٹھی جل گئی، فریج بھی، ٹی وی بھی، موٹر بھی جل گئی۔ میری ماں کہتی یا اللہ ایسا بندہ بھیج جو تینوں چیزیں ٹھیک کر جائے۔ میں ہنس پڑا، میں امی جی کو اکثر کہتا بھولیے مجھے تو کی جانے نارکلی دیاں شانہ، کہتی ہونی شانہ دیکھ لی میرے رب دی، بندہ آ گیا گھر، میرے پھپھا ہی آ گیا، وہ تینوں چیزیں کٹھی ٹھیک کر کے چلا گیا۔ کہتی سنا دو بار پھر بار کیوں بھائی مولوی؟ میں نے اپنی ماں سے ہی مان لیا ہے، آپ کتابوں سے ڈاکٹر اسرار سے ہی مان لیتے ہیں، یا آپ تو آپ کی امیوں کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو ٹرانسفر نہیں کیا، یا آپ جس کو پیر مانتے ہیں اس پیر کا اتنا ایمان نہیں ہے، یا آپ ایمان لینا ہی نہیں چاہتے، لے گئے تو گل پہ جڑا۔ یہ بات ہے، اس لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ سے تعلق اتنا ہی ہونا چاہیے، ہیں اتنا ہی کہہ دے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مجھے یاد ہے میرا پی آئی اے کے اندر بمب دھماکے کے اندر تھا، میں بمب دھماکے کے اندر، بمب جب پھٹا ہے نا تو میں اندر تھا، ساری دنیا بے ہوش ہو گئی، بمب پھٹا، میں نے اللہ اکبر کہہ کے خود کو نیچے ایک طرف ہو کر اوپر سے چھاتی گر گئی، بندوں کو اٹھا کے میں اپنے ساتھ اتنا تک میں خون سے بھر گیا، سب کو اٹھا کے میں، مجھے کچھ نہیں ہوا، ایک ادھر لگی چوٹ ایک چھوٹی سی ادھر لگی، اس کے بعد لوگوں کو ہوش نہیں آئی، میں ادھر بھی ہو کھا کوڑے پتہ ہی نہیں چلا کون کہاں پہ، لاشیں پڑی اٹھا اٹھا کے لا رہا ہوں بھائی بندوں کو، جس کو ہوش ہے اس کو پکڑا، جس کو پکڑا جلدی، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں۔ آفتیں سب پر آتی ہیں، مصیبتیں سب پر آتی ہیں۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ مولانا اسحاق صاحب کی صحبت سے مجھے کیا ملا ہے، پہلے نہیں مجھے پتہ چلا، اس دن مجھے پتہ چلا کہ استاد جی کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا ملا ہے۔ انہوں نے تو مجھے کبھی وظیفے کرائے ہی نہیں، وہ تو ہر 2 منٹ میں بیٹا سب اللہ کر رہا ہے، بیٹا اللہ ہی کر رہا ہے، بیٹا اللہ نہیں کرنا ہے، بیٹا اللہ نے کر دینا ہے، مستقبل کی بات کرنی اللہ نے کر دینا، حال کی کرنی کر رہا ہے۔ اے مولانا صاحب یہ بھی اللہ نہیں کیتا، اسی کہ پھر مستقبل حال کہتے ہس پڑے، کہنے لگے مستقبل حال تے ماضی یہ بندیاں ہوتے ہوندے رب تے نہیں آندے۔ میں کیا ہکے بکے ہو گئے سی کہ یہ بھی کوئی نقطہ، ہاں یہ بھی ایک نقطہ پتر، اچھا جی یہ کڑا سبق استاد جی گھٹ دینے، ہسن آ میرے کو کہندے زنبیل چ بڑے نقطے ہیں، میں کدی کدی تیری جڑی شیاری چلاکی نو روکن واسطے نا پھر کڈ دا باہر تینوں رب ڈکن واسطے رب نے مینوں پیدا کیتا۔ میں کہا اچھا جی شیطانی دماغ لے کے جانا، اللہ پہ ایمان ہی نہیں پختہ ہو رہا تھا۔ کل ہی پرسوں میں نے ان کا دوبارہ خطبہ سنا، جو انہوں نے 3 ڈاکٹر ان کے پاس دہلی آئے تھے، ساری رات ان کے پاس بیٹھے رہے 3 دن، ان کا مولانا ہم کافر ہو گئے،
تو میں نے مجھے یاد آ گئی کہ مولانا نے مجھے یہ باتیں بتائی تھی. آپ مرشد کی صحبت میں ویسے بھی نہیں بیٹھتے, 3 دن کے لیے بھی آ کر نہیں بیٹھنا چاہتے, 1 دن کے لیے درس ہوندا بھی نہیں بیٹھنا چاہتے, پھر کرنا کی ہے اسی صالحین دی جماعت ہاں. یہ صالحین جڑے سین والے پھر بن جانے ہیں, سالے سارے یہ سواد والا صالحین ہے, سمجھ گئے.